مسٹر ابو طالب صاحب، جس کو آپ صاحب حضرت جناب قبلہ ابو طالب صاحب علیہ السلام، یہاں پاکستان میں ہے نا ایک جانوروں کا ایک ٹولہ علیہ السلام کہنے والا، اس ابو طالب کے گھر 3 دفعہ اجتماع ہوا عرب کے وڈیروں کا۔ نہیں مانتا، میں تاریخ میں سے حوالہ دیتا ہوں، آؤ میرے پاس۔ یہاں آتے کیوں نہیں ہے؟ نہ میرے پاس پہرے دار ہے، نہ کتا بنا ہوا، آؤ، میں تو کہتا ہوں شیعہ سنی سب آؤ، کیوں نہیں آتے ہو؟ پھر دیکھو تمہاری کتابوں میں حوالے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ سنی بے وقوف مولوی جو بک بک کرتا ہے باہر نکل کے، جسے آتا کچھ نہیں ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا کان پر ہاتھ رکھ کے میراسیوں کی طرح گانا ہے، یہ آئے، میں عرض کرتا ہوں اس کی بارگاہ جہالت میں، اپنی جہالت دور کرے، میرے پاس آئے، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں 3 دفعہ عرب کے وڈیروں نے اجتماع کیا، اور ابو طالب کے گھر میں کیوں آئے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، تو کتنی پیاری لگتی ہے لیکن تو کتنی بری ہے۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں میں تم کو ایک بات بتاؤں، تم دنیا اور آخرت کے مالک بن جاؤ گے۔ انہا گدوا نے سمجھا سچی مچی دولت وہ دے دے، آج کو عہدہ دے دے، بچ گیا ہے ابو طالب بگار۔ اٹھا جو کٹھے تھے تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ کہنے لگا، ہاں جی وہ آپ نے کہا تھا کل کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے کہ تملک الدنیا والآخرہ، وہ کیا ہے؟ تم دنیا اور آخرت کے مالک بن جاؤ گے، وہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جائیے اور لوگوں کو بھی آنے دیجیے، پھر عرض کرتا ہوں۔ نبی میں تحمل ہوتا نا، ہم جیسے تیز ترار تو نہیں ہوتے نبی، ہم تو بیوقوف ہیں اس معاملے میں، ہمیں وہ حوصلہ، وہ حلم، وہ تدبر، وہ حوصلہ مندی، وہ تدبیر وہ نہیں ہے، محروم ہیں ہم لوگ۔ سب اکٹھے ہو گئے تو بڑے آرام سے اٹھے اور اعلان فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے فرمایا یہ اعلان کر دو، میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو اس دنیا کے مالک بھی تم اور آخرت کے مالک بھی تم۔ یہ کہنا تھا کہ وہ سب کے سب کپڑے جھاڑ کے اٹھے اور ابو طالب کو کہنے لگے، فلہذا دعوتنی، تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا کہ دیکھ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے۔ 3 دفعہ یہ بک بک کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ ابو طالب صاحب کے پیٹ میں اتنی درد بھی نہ ہوئی کہ میرا بھتیجا اور نبی بھی ہے، میں ان کو کہوں یہ گالی تو نہیں دی اس نے، اتنا بھی نہیں کہہ سکا ابو طالب۔ یہ جو بڑا سورما اور بہادر تلاش کیا ہے رافضیاں نے پاکستان اور موزیاں نے ایران نے، خطبہ دیا خدیجہ کا نکاح پڑھایا، کون امامن نگہبان رسالت تھا۔ ہاں یہ نگہبانی ہے، گھر چاہے کو نہیں سمجھا سکیا، تباہی نے بولا ان کو نے روک سکا، کوئی ان کے خلاف ایویڈنس نہ کو دے، کوئی ایویڈنس ہے؟ شیعہ سنی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پوری جرات اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ یہ مسٹر ابو طالب منہ میں گھونگیاں ڈال کے بیٹھا رہا، اور ایک ابو بکر ہے، بات میں سے بات آ گئی۔ 37 آدمی اکٹھے ہوئے تو عرض کیے، یا رسول اللہ ہم 37 ہو گئے ہیں، آئیے مکے میں اعلان کریں، کعبۃ اللہ میں چل کے میں اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سمجھایا کہ نہیں ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی نہیں۔ لا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا چلو پھر تمہاری خواہش ہے تو چلو۔ کعبۃ اللہ میں گئے، اعلان لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر تھی کہ مکے کے مشرک اکٹھے ہو گئے، جوتا اٹھا کے منہ میں مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ ایک یہ ہے، ایک وہ ہے، وہ چچا ہے، یہ کچھ نہیں لگتا، یہ غلام ہے، وہ چچا ہے۔ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے پالا پوسا خدمت کی، ابو طالب نے رسول اللہ سے اپنی بکریاں چروائیں گدھو،
نوکری لی ابو طالب نے، خدمت کرائی، نبی نے احسان کسی کا نہیں رہنے دیا، مان لیا ابو طالب نے خدمت کی ہوگی، نبی نے خدمت کے عوض انہیں دے نہیں دیا، اور پھر منہ آئی گل نہ رہندی ہے، ابو طالب سے بیٹی مانگی تو ابو طالب نے بیٹی نہیں دی، یہ احسان ہے؟ کلمہ بھی نہیں پڑھا، تحفظ بھی نہیں دیا، بیٹی مانگی وہ بھی نہیں دی، اور 20 سال خدمت کرائی۔ دنیا داری کی بات تو پھر یہ ہے، کسی میں ہمت چاہے تو ان تینوں باتوں کا انکار کرے تاریخ بچے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں پھر کہتا ہوں نہ میں نے گن مین رکھا ہوا ہے، نہ میرے پاس کتا بلا کو بہت بڑا بنا ہوا ہے، آئے آ کے تردید کرے یہاں، میں مجھے بلایا، میں کتابیں لے کے آتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں۔ ابو طالب نگہبان رسالت اکھا تو اندھینا نور بھری، اٹھی نہ سکا تے اللہ خلا نہ تے گودیا کو۔ بھائی گال سناواں، مولا علی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس ہی سوچ رہے نا، دوویں سوچ رہے، گھروں باہر نکل گئے تے ذہبا بواد النخلتی، کھجوروں کے جھنڈ میں چلے گئے اور چھپ کے لوگوں سے وہاں نماز پڑھنے لگے۔ اب بیٹا نظر نہ آیا، باپ نے کہا بیٹا کہاں گیا؟ علی کو تلاش، رسول اللہ کو نہیں، علی کو تلاش کرتے کرتے ابو طالب نکلا، وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا ماذا تفعلان، او کیا کر رہے ہو؟ آخر میں کہا یبنا اخی، اے میرے بھتیجے بھائی کے بیٹے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، ہو گیا مسلمان تو یا رسول اللہ نہ آخیا، ماذا تفعلان یبنا اخی، اے میرے بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ دوہاں سوتر نے آخیا چاچا ابا نحن نصلی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھی آ ہمارے ساتھ پڑھ لے۔ کہنے لگا اما ماذا تفعلان، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کام تو بہتر ہے، لیکن لا تجعل استی فی السماء، بوڑھے واری میری چوت آسمان دیر نہ کرو، یہ ابو طالب نے کہا۔ مجموع الزوائد اس کا حوالہ میرے پاس آؤ، میں ابھی اٹھا کے دکھاتا ہوں۔